اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دین سے قریب کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے کہ ہم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت کتنے سارے مخلوق، پہلے تو بہت ساری مخلوق پیدا ہوئی، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان کے اندر بھی دو طریقے سے، ایک تو ایمان والے اور غیر ایمان والے۔ اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سے محبت تھی کہ ہم کو دنیا کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر ایمان والی ماں کے کوکھ میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سے محبت تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ورنہ ایمان کی دولت ہر کسی کو نہیں مل جاتی، چاہے اس کے پاس دنیا کی لائن کے کتنے بھی اسباب ہو، نالج بھی ہو، چاہے اس کے پاس اسلام کا نالج ہو، دین کا نالج ہو، لیکن وہ ایمان والا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے اور دل سے اس کو مان نہ لے۔ ایک تو ہم زبان سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں کہ بھائی چلو میں یہ کام کر دوں گا، لیکن دل سے اس کو مانا نہیں ہے ابھی تک۔ تو یہی فرق ہے ہمارے آج کے مسلمان ہونے میں اور صحابہ کے اس وقت کے مسلمان ہونے میں، کہ اس وقت کے جو کفار تھے، کفار مکہ، کفار مشرکین، کفار مکہ، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج جو ہم جھوٹ بھی بول دیتے، اس وقت وہ لوگ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے کہ جھوٹ تو وہ لوگ بولتے تھے جو بزدل ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے سے ڈرتے تھے کہ محمد تو کوئی جادو لے کر آ گیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کر آ گئے ہیں، کہ کیا معلوم کیا جادو کر دیتے ہیں کہ بھائی بھائی کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، کہ جو ان کی طرف ہو جاتا ہے وہ اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، پھر وہ ایک پل کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آ جائے وہ برداشت نہیں کرا۔ ایسا کیوں؟ کہ ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیوست ہو گئی۔ لیکن پھر جوں بجوں یہ دین اور یہ نبی والا ماحول ختم ہوتا گیا اور نبی سے جس دن بدن یہ دوری بڑھتی گئی تو مسلمانوں کے اندر وہ ایمان کا جذبہ بھی کم ہوتا گیا۔ پھر اللہ والے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس جماعت والے اس دین کے کام کو مانگا۔ تو ہم کو جماعت میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ جماعت میں نکالا اس وجہ سے جاتا ہے کہ ہم جو ایمان والے ہونا چاہیے، جو مسلمان ہونا چاہیے، اس زمانے میں ایسے ہم ہو نہیں رہے، چاہے پھر وہ ہمارے خود کی ذات ہو یا ہمارے بھائی بہنوں کی ذات، کوئی بھی لائن سے دیکھ لیں، کیا ہمارا معاملہ صحیح ہے؟ کیا ہم خود اپنے جان پر کتنے مہربان ہیں؟ جان پر مہربان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس کے لیے بنائی؟ ایمان والوں کے لیے بنائی ہے نا۔ اور جنت میں کب جائے گا؟ جب ایمان والے کام کرے گا، جب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جب روزے رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج کرے گا، فرض ہو گیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی نہیں کر رہے، اس کے علاوہ سب کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے اندر اتنی دین سے دوری آ گئی ہے کہ جو کمبار ہوتا ہے، کمبار جو مٹکے بناتا ہے، اس نے بہت سارے مٹکے بنا کر رکھ دیے سائڈ کے اندر، پھر بارش آئی، بارش بہت زیادہ آ گئی تو سیلاب آ گیا، تو وہ کمبار کیا کرے گا؟ نئے مٹکے بناتا رہے گا کہ جو مٹکے سائڈ میں رکھے اس کو حفاظت سے رکھے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کو حفاظت سے رکھے گا۔ بس یہی کام ہے یہ کہ جو ہمارے بھائی جو دین سے دور ہو گئے، اب ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ کہ جب ہمارے اندر خود بھی وہ طلب اور تڑپ ہوگی کہ ہم خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں، اور یہ کام کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ خود محتاج بن کر چلو
تاکہ دوسروں کے لیے تو بعد میں پیدا ہو لیکن خود کے اندر پہلے پیدا ہو جائے وہ چیز. جیسے میں نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کسی کو بولوں گا کہ بھائی یار تم نماز کے لیے آ جاؤ، تم نماز میں دکھتے نہیں ہو، تو پھر وہ دیکھے گا کہ میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، میں یہاں سے مسجد کے آگے سے گزر رہا ہوں، تو کیا کہے گا کہ بھائی میں تو نماز میں آ گیا تھا لیکن تم کہیں پہ دکھے نہیں تھے. تو پھر میرے دل پہ بھی اثر ہوگا کہ یار میرے کہنے سے وہ تو نماز پڑھنے لگ گیا لیکن میں خود نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر میں خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤں، ہے نا. تو یہ کام یہی ہے کہ ہم خود کے لیے کریں یہ کام، دوسروں کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں یہ نبیوں والا کام ہمارے ہر ایک پر لازم ہو گیا ہے کہ خود کے اعمال، خود کا روزے، یہ خود کے اعمال تو کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اعمال کے اوپر ابھارنا ہے. اسی وجہ سے یہ جماعت کا کام کیا جاتا ہے. دیکھیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو 70 مرتبہ مہربانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے لیے قبول فرماتے ہیں. ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ہوتا ہے وہ جماعت میں چلا جاتا ہے لیکن کوئی کسی چھوٹی عذر پر رک جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ بس مولانا میرے کو آنے کا ہی تھا، صرف یہ چھوٹی سی چیز ہے اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک چانس دیا، ایک موقع دیا کہ چل تو میرے دین کے لیے نکل جا، لیکن پھر ہم اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ کیا پتہ یہ زندگی کتنی ہے. کسی کو پتہ ہے کہ میری زندگی کتنی ہے؟ سب کو پتہ ہوگا کہ میری جنم تاریخ کون سے وقت میں پیدا ہوا وہ سب کو پتہ ہوگا، لیکن جانے کی ٹکٹ کسی کو پتہ نہیں ہوگی، ہے نا. یہ اسی وجہ سے ہم کو یہ موت اس وجہ سے یاد دلائی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں. کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے اس وقت جماعت میں جائیں گے. کیا دین کا کام صحابہ نے صرف بوڑھے ہونے پر کیا تھا؟ وہ تو جس وقت بھی تھے، جیسے بھی تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، بچے تھے، جس بھی حال میں تھے، غریب ہو امیر ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے امیر تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ ان کے پاس کھانا نہیں آتا تھا اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ بار بار گر جاتے تھے. تو ان کو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے. ان کو مرگی کی بیماری نہیں تھی بلکہ ان کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. تو کوئی کبھی ان کو چمڑا سنگھا رہا ہے، کوئی لہسن سنگھا رہا ہے، پیاز سنگھا رہا ہے. اور پہلے تو ایسا بھی علاج ہوتا تھا کہ گردن پر پیر رکھ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ مرگی میں کچھ راحت ہو جاتی تھی. تو ایسا بھی ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی دین کے کام کو نہیں چھوڑا. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی ماحول کے اندر رکھا ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد والے ماحول کے اندر رکھا ہے، ہم کو ایمان والا بنایا. شکر کی نعمت کب ملے گی؟ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، اس وقت ہم کو شکر کی نعمت ملے گی. تو ہم کو شکر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہم کو حاصل ہوگی؟ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ساری چیزیں ہم کو ایک جگہ پہ مل جائے گی. صبر بھی ملے گا، شکر بھی ملے گا، اور جو ہمارے دل کے اندر جو یقین ہوگا وہ بھی کھلے گا. کس طریقے سے؟ کہ خدمت کی باری ہے، خدمت کی باری ہے، کھانا پکایا ہے، کھانا چکھنے میں اچھا نہیں ہے لیکن ذائقہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ذائقہ دے دیں گے. پھر ہمارے بول اللہ والے بنیں گے کہ جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی ہم بولیں گے، اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی کرواتا ہے. جو بھی کیا اللہ نے کیا، جو بھی کروایا اللہ نے کروایا. کھانا ساتھی بولے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، بولے کہ میں نے نہیں بنوایا، اللہ نے بنایا.
اللہ نے اس کے اندر ٹیسٹ ذائقہ ڈالا ہے، ہمارے بول اللہ والے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کب آئے گی؟ یہ پاور کب آئے گا؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے۔ دیکھو ساتھی، سب نیت کر لو کہ ہم کو موت تک دین کا کام کرنا ہے۔ وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار سارا کا سارا جتنا بھی ہو سب نیتوں پر ہے۔ کہ کوئی شخص مسجد سے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن دیکھا کہ جماعت فوت ہو گئی تو اس کو بعض جماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو برحمتك يا أرحم الراحمين۔